سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا وہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ضابطۂ زندگی اور ضابطۂ بندگی لے کر آیا. اس میں زندگی کا بھی ضابطہ ہے اور بندگی کا بھی ضابطہ ہے. زندگی کیسے گزاری جائے اور بندگی کیسے کی جائے یہ اس قرآن میں موجود ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں موجود نہ ہو. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دعویٰ ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم خود مکمل تھے اکمل تھے اور جو ان سے مل گیا ان سے قلب اور روح اور ذہن کے رشتے کو اور جسم کے رشتے کو جوڑ لیا وہ بھی کامل اور مکمل. ابو بکر صدیق ان کے دربار میں پہنچنے سے پہلے صرف ابو بکر تھے. عمر ان کے دربار میں پہنچنے سے پہلے صرف عمر تھے. عثمان ان کے دربار میں پہنچنے پہلے صرف عثمان تھے. علی ان کے دربار میں پہنچنے سے پہلے صرف علی تھے. جب ان کے دربار میں ابو بکر پہنچے تو صدیق ہو گئے. عمر پہنچے تو فاروق بن گئے. عثمان پہنچے تو سخی بن گئے اور علی پہنچے تو ولی بن گئے. یہ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور ان کے دربار میں جو پہنچا ان کو یہ کمالات حاصل ہوئے. قرآن جس کو لے کر آئے تھے وہ مکمل، وہ اللہ کی آخری کتاب اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے آخری نبی اور یہ امت رسول اللہ کی یہ بھی آخری امت ہے. اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن کے بعد کوئی کلام اللہ کا اب نازل ہونے والا نہیں. آخری کتاب تو قرآن مجید فرقان حمید کا دعویٰ ہے. اور اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے 1450 سال قبل جو یہ ارشاد فرمایا تھا وہ حق ہے. تو قیامت تک یہ اعلان ہوتا رہے گا. رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا بلا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک اور کوئی تر چیز نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں موجود نہ ہو. قرآن میں سب کچھ ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے مگر ایک بات نہیں ہے. کیا بات ہے؟ وہ قرآن میں سب کچھ ہے، وہ سیاست نہیں. تو ہم تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. سائنس قرآن میں ہے، قرآن میں سائنس ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے تھے اور آج بھی اس دعوے پر قائم ہیں کہ جو بھی علم قیامت تک روئے زمین پر متعارف ہوتے رہیں گے اس علم کا سرچشمہ قرآن ہے. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبہ صحابی اور سیدات بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس حبر الامہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن، تمام علوم قرآن میں موجود ہیں لیکن تقاصر عنہ فہم الرجال
تمام علوم کا سرچشمہ قرآن ہے، لیکن لوگوں کا فہم، ذہن اس تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ ہر آدمی جو سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے اس کو موتی نہیں ملتے، اور جو موتی شناس ہے اس کو جب وہ ڈبکی لگاتا ہے تو وہ موتی نکال کے لاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ نے اس کو سرچشمہ بنایا۔ موجودہ دور میں سائنس کے متلاشی اور سائنس کے سربراہ ڈاکٹر موریس بکائل، فرانسیسی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی، فرانس کی قدیم ترین یونیورسٹی، وہ کیمسٹری کے پروفیسر اور دین اس کے رہے سربراہ ڈاکٹر موریس بکائل، لقرآن، لسائنس، لبائبل، لقرآن، لبائبل، لسائنس، قرآن، بائبل اور سائنس، فرانسیسی زبان میں لکھی، پھر انگریزی میں ترجمہ ہوا، اب اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا، بازاروں میں ملتا ہے قرآن، سائنس اور بائبل کے عنوان سے۔ ڈاکٹر موریس بکائل کہتے ہیں کہ ہم اس جستجو میں تھے کہ بائبل جو ہے یہ بڑی اچھی کتاب ہے، ہم اس جستجو میں تھے کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ مل کر مقدس ہولی بائبل بڑی عظیم اور بڑی مقدس کتاب ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے کے بعد جب جستجو ہوئی تو قرآن کو دیکھا تو پتہ چلا، اور وہ کتاب ملتی ہے بازاروں میں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ترجمہ اردو میں ہو گیا، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی اس سے استفادے کا موقع مل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جستجو کی کہ قرآن کیا ہے، قصے کہانیوں کی کتاب ہے، اور قصے کہانیوں کے ساتھ ساتھ کچھ مواعظ اور کچھ نصیحت ہوں گے، آخرت کے سلسلے میں کچھ پیشین گوئیاں ہوں گی، ڈرانے کی اور بشارتوں کی کچھ باتیں ہوں گی، یہی ہوگا اور کیا ہوگا۔ لیکن جب پڑھا تو سمندر پر تحقیق کرنے والے وہ سمندر پر تحقیق کر رہے تھے کہ یہ سمندر میں کیا کیا ہے، کشتیوں پر، جہازوں پر تحقیق کر رہے تھے کہ کیسے چلتی ہیں، کیوں کر چلتی ہیں، کس طرح سے سمندر کے پانی پر یہ اپنی وجود کو برقرار رکھتی ہیں، اس پر جب تحقیق کر رہے تھے تو سمندر کا پانی جو ہے اس پر تحقیق کر رہے تھے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ قرآن پڑھنے کے بعد ایک نئی جہت اور ایک نئی سمت ملی، نیا ڈائریکشن ملا۔ ڈائریکٹو یہ تھا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتیں پڑھتے پڑھتے جب ہم اس پر پہنچے، رب العالمین جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مرج البحرین، دو سمندر مل رہے ہیں، تو سائنٹسٹ کہتا ہے، سائنسداں کہتا ہے، فرانس کی ساربونا یونیورسٹی کا سربراہ کہتا ہے، فزکس اور کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا سربراہ کہتا ہے، میں حیران ہوں۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں سوچتا رہا، پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بات کسی کتاب میں نہیں ہے، سمندر کی تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ سمندر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، رنگ نہیں بدلتا۔ میڈیٹرینین سی ایک سمندر، میڈیٹرینین اٹلانٹک سے ملتا ہے، جبرالٹر یہاں ہے، میڈیٹرینین اور اٹلانٹک اوشن جبرالٹر پر ملتے ہیں۔
کیپ ٹاؤن کے مقام پر کیپ آف گڈ ہوپ، افریقہ، ساؤتھ افریقہ، کیپ آف گڈ ہوپ، کیپ ٹاؤن کے مقام پر انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن ملتے ہیں، پیسفک اور اٹلانٹک ملتے ہیں، پاناما کے راستے ملتے ہیں، جاپان، آسٹریلیا، یہ پیسفک کے علاقے پھر انڈین اوشن سے ملتے ہیں، سنگاپور، بے آف ملاکا، یہ ملتے ہیں۔ اس کا رنگ مختلف ہے، اس کا رنگ مختلف ہے، دونوں موجیں ملتی ہیں، سمندر ملتے ہیں، سمندروں کے درمیان میں کوئی دیوار تو نہیں ہے۔ نام ہم نے رکھا ہے انڈین اوشن، نام ہم نے رکھا ہے اٹلانٹک اوشن، نام ہم نے رکھا ہے ریڈ سی، نام ہم نے رکھا ہے عربین سی، نام ہم نے رکھا ہے انڈین اوشن۔ یہ تو ہم نے نام رکھے ہیں، اندر تو کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن جب یہ موجیں ملتی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، کسی کا پھیکا رنگ ہے، کسی کا آسمانی رنگ ہے، کسی کا گہرا آسمانی رنگ ہے، یہ ملتی ہیں موجیں۔ جب موجیں ایک دوسرے سے ملنے کے بعد الگ ہوتی ہیں تو رنگ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب اس پر تحقیق شروع ہو جائے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ایسا معلوم ہوتا ہے دیوار بیچ میں، ان کے درمیان میں حائل ہے، ایک دوسرے سے ملتے ضرور ہیں مگر ایک دوسرے کا رنگ قبول نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ملتے ضرور ہیں لیکن ایک دوسرے کا اثر قبول نہیں کرتے، الگ الگ ہے۔ اس پر تحقیق شروع ہوئی، تحقیق کے نتیجے میں اس نے کہا کہ سمندر کی سائنس ہو، افلاک کی سائنس ہو، زمین کی سائنس ہو اور جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی سائنس ہو، جیولوجی ہو، بایولوجی ہو، یہ سارے کے سارے علوم، ان کے چشمے، کیمسٹری ہو کہ فزکس ہو، سائیکالوجی ہو کہ سوشیالوجی ہو، یہ سارے کے سارے چشمے جو ہے قرآن سے پھوٹ رہے ہیں، اور میں مشرف با اسلام ہوتا ہوں۔ ڈاکٹر مورس بقائل نے اسلام قبول کر لیا، تو ڈاکٹر مورس بقائل کہتا ہے اسلام میں سائنس بھی ہے، اسلام میں سیاست بھی ہے، اسلام میں معاملات بھی ہیں، ماں اور باپ کے حقوق بھی ہیں، اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، ساتھ بیٹھنے والے کے بھی حقوق ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مجاہدین کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کی بھی حقوق ہیں، مسلمانوں پر حقوق ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پر بندوں کا حق ہے اور بندوں پر اللہ کا حق ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کا امت پر حق ہے اور امت کا نبی پر حق ہے۔ یہ سب بیان کر دیے قرآن میں، قرآن مجید و فرقان حمید میں یہ بھی بیان کیا، قرآن میں وہ بھی بیان فرمایا۔ قرآن ایک جامع دستور زندگی ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دیکھو۔ حضور کی سیرت مبارکہ کیا تھی؟ حضور کی سیرت مبارکہ اتنی مکمل سیرت ہے کہ آج تک روح زمین پر کسی نبی کی ایسی مکمل سیرت نہیں ہے۔ نہیں، کیوں نہیں؟ حضور کی سیرت مقدس ہے، اور حضور کی سیرت جہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا، کیا وعدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے رب العالمین جل جلالہ عما نور ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ قرآن اتارا، انا نحن
نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، اور ہم ہی اس قرآن کے اس ذکر کے محافظ ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب مسلمانوں بے فکر ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، آپ کو حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ اس کی حفاظت کر بھی نہیں سکتے تھے، آپ اب اس کی حفاظت کر بھی نہیں سکتے تھے، اس کو قرآن مجید و فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اللہ سے بہتر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔